حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعد نماز فجر یا جمعہ کے بعد بلند آواز سے مائک پر صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی نمازی کو اس کے نماز پڑھنے یا ورد و وظائف میں بیٹھے لوگوں کو خلل آئے تو صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوال ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اگر بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے سے کسی نمازی کو نماز پڑھنے میں خلل محسوس ہو یا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تلاوت کرنے میں خلل محسوس ہو تو ایسی صورتحال کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں اسے جہر سے منع کرنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ منع کرنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 596 میں بتایا ہے۔ لہٰذا بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے بعد میں آنے والے نمازیوں کو نماز میں خلل ہوتا ہو تو اس طرح صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے اور پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح پڑھنے سے باز آ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص الگ الگ اور آہستہ آہستہ پڑھے، یا تو فجر کی جماعت ایسے وقت میں قائم کریں کہ اس سے فارغ ہو کر صرف 2-3 بند سلام پڑھیں جس میں نئے آنے والے نمازی بھی شامل ہو جائیں، پھر اس کے بعد بآسانی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز وہ لوگ پڑھ سکیں، اور جمعہ کے بعد جب تک لوگ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں صلاۃ و سلام ہرگز شروع نہ کریں۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ علماء اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب بھی ہے اور اسی پر عمل ہونا بھی چاہیے، لیکن عوام ایسے وقت میں جذباتی ہو جاتی ہے اور وہ صرف یہ جانتی ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ یہ اہل سنت کے شعار میں سے ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ کسی وقت منع بھی ہے، اسی لیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عوام اہل سنت سے کہہ رہا ہوں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ نماز اور جمعہ شعار اسلام میں سے ہے، مگر کیا ہر وقت پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ 3 وقتوں میں یہ نماز اور جمعہ مکروہ و ممنوع ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت اور نصف النہار کے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نماز کو ادا کرنے سے بعض اوقات میں کسی وجہ سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو صلاۃ و سلام جس سے اگر نمازی کو خلل ہو بدرجہ اولیٰ پڑھنے سے روکا جائے گا، اور نہ رکنے پر وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ میں آپ تمامی حضرات سے اور عوام اہل سنت سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ان مسائل کو جذبات میں نہ لیں اور کسی دوسرے نظریے سے نہ دیکھیں، بلکہ ایک نماز کا مسئلہ ہے، اور آپ کے اس عمل سے اور آپ کی اس حرکت سے اگر کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں اس کا وبال کتنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ لیے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔